السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ صبح کا وقت ہے اور مجھے سب نے کہا تھا آپ اپنی مارننگ کی روٹین بھی شیئر کریں۔ بہت دفعہ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہ ہے کہ چلیں پھر ایک دن کسی دن آپ سے ڈیٹیل میں مارننگ کی روٹین بھی شیئر کر دوں گی۔ صبح کے وقت یہ ہے کہ میں یہاں پہ سوتے ہیں، ہم لوگ اس سائڈ پہ سوتے ہیں ڈرائنگ روم میں، اور جو میرا روم ہے جدھر بیڈ ہوتا ہے نا، اس میں گرمیوں میں نہیں سویا جاتا، بالکل بھی گرمیوں میں جو ہے بیڈ والے روم میں نہیں سویا جاتا۔ میں کہتی ہوں پتہ نہیں کس طرح لوگ سو جاتے ہیں۔ ایک تو اتنی ہیٹ ہوتی ہے نا، جو بیڈ کا گدا ہوتا ہے اتنی ہیٹ وہ دے رہا ہوتا ہے نا، توبہ۔ خیر، ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اس بارے میں جو کامنٹس بھی آتے ہیں، اچھا اس بارے میں نے آپ سے نا پہلے بھی بہت ویڈیوز بنائی ہیں، اور یہ ٹاپک ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کے بارے میں جتنی بات کی جائے نا اتنا کم ہوتا ہے۔ یعنی آج کل نا ہر جو ہوتی ہے نا ہاؤس وائف، اسی کا شکار ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کل بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں بھی جو ہے ایک فریز آیا تھا، زندگی میں آتا ہے ہر کسی کے، اور میرے بھی تھا۔ اور میرے یہ تھا کہ جب میری 2 پریگنینسی ہو گئی تھی، 3rd پریگنینسی میں تھی، یعنی میرے بھی ہوا نہیں تھا، میں پریگننٹ تھی، تو تب میں جو میرے آیا تھا، یہ ٹائم آیا تھا ایک ڈپریشن کا کہہ لیں، یا انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، جو بھی آپ نے اس کو نام دے رہا ہے آپ دے لیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتی ہے۔ تو مطلب نا انسان اس ٹائم دل کرتا تھا کہ رونے کو، چیخنے کو، چلانے کو، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور اگر کوئی کچھ کہتا تھا نا تو اس طرح بندے کا دل نا بھرا بھرا سا رہتا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے خود کو اس ٹائم سے نکالا۔ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہاؤس وائف کے لیے نا یہ ٹائم سے نکلنا، لیکن ناممکن نہیں ہوتا، ناممکن نہیں ہوتا۔ میں خود کو میں نے مصروف کیا اس چیز میں جو مجھے پسند تھی، جس میں جو مجھے شروع سے پسند تھی، اور یقین مانیں میں نے یوٹیوب مجھے شروع سے اتنی پسند تھی۔ میرا ایک خواب تھا کہ یار میں یوٹیوبر بنوں، اچھی کامیاب، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو ضرور بن جاؤں گی۔ تو خیر، میں نے خود کو یوٹیوب میں مصروف کیا کیونکہ میری ہابی تھی یہ، ٹھیک ہے، میرا ہابی تھی۔ میں نے اسٹارٹ کیا، آہستہ آہستہ میرا جو ذہن ہے وہ تھوڑا ادھر آنے لگا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنی کوئی نماز کی پابند نہیں تھی، میں نے خود کو آہستہ آہستہ میں نماز کی طرف لے کے آنے لگی، اور میری کوشش ہوتی، دیکھیں ایک دم سے، حقیقت ہے یہ، آپ ایک دم سے جو ہے وہ 5 ٹائم کے نماز کے پابند نہیں بن سکتے، حقیقت ہے۔ ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ میں آج سو رہی ہوں، کل صبح میں اٹھوں گی تو میں سارا صبح سے 5 تک کی نمازیں پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، سپارہ پڑھوں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آپ دل میں تہیہ کرنا سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے نا اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے، اپنے آپ کو نا اس طرف لے کے آئیں، مطلب تھوڑا عبادت کی طرف زیادہ کریں۔ دن میں چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، چاہے درود شریف پڑھ لیں، چاہے استغفار پڑھ لیں، یہ انسان کو بڑا ریلیکس کرتی ہے، مینٹلی اتنا ریلیکس ہوتا ہے انسان۔ ٹینشنیں آتی ہیں، ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ایک دم سے ہمارا دل کرتا ہے یار ہم بھی یہ چیز کریں، تو ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے انسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹریک پہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہونے لگ جاتا ہے جب ہم چلتے پھرتے جو ہے نا کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ہر وقت کسی نہ کسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ایک ہسبینڈ ہوتا ہے نا، ہم اسی کو سوچ لیں بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسی کو ڈیل کر لیں، تو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ہی اچھی طرح سمجھ لیں اور ڈیل کر لیں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اتنی فیملی ممبرس کو سمجھنا اور ڈیل کرنا تو مطلب میں کہتی ہوں بہت مشکل ہے، ایک امپاسبل والا کام ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کل ایک ویڈیو بناؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اتنے لوگوں کو نہیں ہم ایک ساتھ ڈیل کر سکتے۔ تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو ہے نا جب چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، درود شریف ہو گیا، استغفار ہو گیا، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں گے، تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ باقی لوگوں کی طرف نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے تو دوسرے لوگوں کو سوچنا بند کریں، دوسرے لوگوں کے بارے میں جو آپ کے مائنڈ میں ایک عجیب نیگیٹو خیالات آتے ہیں، پاسٹ کے جو خیالات، ہم اپنے پاسٹ کو سوچ کے اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنی شادی کی پہلے والی زندگی کو بہت زیادہ مس کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری وہ زندگی بہت اچھی تھی۔
دیکھیے شادی سے پہلے کی زندگی ہر کسی کی بہت اچھی ہوتی ہے، ہر کسی کو بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اسٹریس نہیں ہوتا، آپ کے اوپر کوئی آپ کے مائنڈ پہ کوئی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بوجھ نہیں ہوتا، برڈن نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، اپنی مطلب بڑی ریلیکس فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی نا شادی سے پہلے۔ شادی کے بعد آپ کے ساتھ زندگی میں بڑے بدلاؤ آتے ہیں، تو آپ کو اس چینجنگ کو، اس بدلاؤ کو تبدیل کرنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی زندگی میں جو ہر دن کے ساتھ آپ کے اس کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آ رہے ہیں، ان چینجنگ آ رہی ہیں، ان چینجنگ کو تبدیل کرنا سیکھیں۔ خود کو ہمیشہ خود کے اپنا مینٹلی جو ہے صبح کے ٹائم کوشش کریں ایک اچھی سی 10 سے 15 منٹ کی ایک اچھی واک کرنے کی کوشش کریں کہ میں صبح جلدی اٹھوں، میں واک کروں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے خود کو ریلیکس رکھیں، کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں، اس کا بیسٹ حل یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے بہت سی یوٹیوبرس کی ویڈیو دیکھی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں اپنی کیئر کریں، اپنا یہ کریں، اپنا وہ کریں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن جس انسان پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اس کے لیے بڑا ٹف ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کو دیکھنے سے اچھا ہے، یا موٹیویشنل اسپیکرز جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا ان کو سننے سے اچھا ہے، کیونکہ وہ ایک اوپر لیول کی چیز پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان میں ہمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ہر کوئی انسان یہ کہتا ہوگا نا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کریں، اپنے فرینڈ سے بات کریں، اپنے سرکل سے بات کریں، دیکھیے ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے کوئی بات کریں، کیونکہ آج کل کے دور میں نا آپ کو مخلص انسان ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے مخلص انسان۔ تو اگر ہم خود سے کو ہی سمجھ لیں اور اپنی پریشانیاں، اپنی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کرنے لگ جائیں، اور میں کہتی ہوں کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچنے لگ جائیں کہ نہیں یار مجھے یہ چیز نہیں سوچنی، یہ نیگیٹو چیز ہے، میں نے اس طرف نہیں جانا۔ آئی نو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس میں کریں گے نا یہ چیز کہ یار میں نے یہ نہیں سوچنی، تو آہستہ آہستہ آپ اس ٹائم سے نکل جائیں گے۔ بیسٹ حل یہی ہے کہ آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے، خود کو ہمیشہ یہی کام ڈاؤن رکھنا ہے، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنے۔ تو جب بھی آپ کو غصہ آئے کوشش کرنی ہے کہ یار نہیں، بحث میں نہیں پڑنا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی انسان سے بات چیت آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ کی کوئی انبن ہو رہی ہوتی ہے، لائک ہمارے ہسبینڈ سے، تو ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ پھر ہسبینڈ تو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں نا، ہم نے تو گھر سے باہر نہیں جانا ہوتا، ہم نے تو اسی گھر میں اسی کمرے میں سڑنا ہوتا ہے، ادھر ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بحث میں نہیں پڑنا۔ جب وہ اگلا بندہ آپ کو سنا کے باتیں چلا جائے گا، پھر اس کے فیملی ممبر بھی آپ کو باتیں سنائیں، تو آپ مزید ڈپریشن میں جائیں گی، اسٹریس فیل کریں گی، آپ مزید جو ہے نا وہ ڈپریس ہوتی جائیں گی۔ تو نہیں، بحث میں نہیں پڑنا۔ لوگوں سے بحث کریں گی نا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ ایسے لوگوں سے بحث کرنا جنہیں آپ پچھلے 5 6 10 8 سالوں سے جانتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں سے بحث کرنا ایسے ہے جیسے دیوار میں ٹکر مارنے کے برابر۔ تو اگر ایسے لوگوں سے بحث میں پڑ جائیں گی تو میں کہتی ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈپریشن سے نکلنا، انگزائٹی سے نکلنا، اسٹریس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، ہر وقت کوشش کریں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ نہ کچھ پڑھتی رہیں۔ کچھ نہ کچھ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی درود شریف پڑھ لیں۔ میں کہتی ہوں آپ بسم اللہ پڑھتی رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر وقت۔ میں کہتی ہوں آپ صرف زیادہ نہیں استغفر اللہ ہی پڑھتی رہیں۔ آہستہ آہستہ زندگی چینج ہونے لگ جاتی ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، زندگی کا غصہ ہوتی ہیں، لوگ باتیں سناتے ہیں، لیکن ان باتوں کو دل پہ نہیں لیا، بلکہ لوگوں سے سیکھا جاتا ہے کہ ہاں میں نے کرنا ہے، یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ لوگوں پہ بیٹھ کے تعریفیں کرنا، ان کی واہ واہی کرنا ہی نہیں ہوتا، آپ خود بھی کچھ کریں اپنے لیے، تو آپ خود کو ہی نکال سکتی ہیں، باقی لوگ آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا ڈپریشن سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک چھوٹا سا اپنا کچن کا بھی ٹور دوں گا۔ میں نے کہا اس سے پہلے اپنے کچن کو صاف کر لوں۔ آپ لوگوں نے کہنا جتنا اس کی الماریاں جو کبرڈس کیبنٹ تھی نا وہ بہت زیادہ گندی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی صاف کر لوں، کافی ٹائم سے نہیں کی۔
تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے بہت سی لڑکیاں کہیں گی اس کو دھو لیں بھی، میں اس کو دھو نہیں سکتی، لکڑی کی الماری ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے اس کو دھویا تھا نا تو یہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو مجھے میرے ہسبینڈ کافی بولے تھے کہ یہ خراب ہو چکی ہے تم اس کو دھویا نہ کرو. تو بس یہ ہے کہ بس خشک کپڑا ہی میں اس کو مار لیتی ہوں. اور باقی یہ کہ سمجھ نہیں آتا انسان کیا چیزیں پھینکے کیا نہ پھینکے. جب ہم کیبنٹ صاف کرنے لگتے ہیں نا تو بڑی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پھینکنے کو دل بھی نہیں کرتا. اور خیر یہ ہے، بات کر رہے تھے ہم ڈپریشن پہ، اور وہ بات ہماری چلتی رہے گی. یہ چھوٹا سا میرا کچن کا ٹور دیکھ لیں. یہاں پہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا ریگ. یہ ریگ میں نے لیا تھا جی، مجھ سے سب پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے لیا تھا. یہ میں نے ایسے ہی بازار سے لیا تھا، مارکیٹ سے لیا تھا، اور یہ مجھے بڑا سستا پڑا تھا، تقریباً 200 کا پڑا تھا یہ مجھے. اور یہ چھوٹا سا میرا کچن ہے، یہاں سے یہاں تک اوپن کچن ہے، اور مجھے چھوٹے کچن اچھے لگتے ہیں، بڑے کچن نہیں مجھے اچھے لگتے. اچھا جی، یہاں پہ یہ ہے جی مرچ مسالے کا ڈبہ، اور یہ اسٹیکر میں نے لگائے ہوئے ہیں پھولوں کے، مجھے بڑے پسند آئے تھے. یہ بچوں کی نا ڈرائنگ کی بک سے نکلے تھے، تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ لگا لیتی ہوں. میں یہاں پہ رکھ لیتی ہوں کیمرہ، تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ. اچھا اس کے ایک تو مجھ سے اس ریک کے بارے میں بڑا پوچھا جاتا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا، یہ میں نے مارکیٹ سے لیا تھا 200 کا. اور یہ میرا ہے کٹنگ بورڈ، جس کے بارے میں بڑی مجھ سے لیڈیز پوچھتی ہیں جی آپ نے یہ کہاں سے لیا تھا. یہ میں نے $1 شاپ سے لیا تھا، اور یہ لکڑی کا ہے، بڑا پیارا ہے کٹنگ بورڈ، بڑا اچھا ہے، مجھے بڑا پسند ہے یہ. یہ ایک فلاور ہے. اچھا اپنے کچن میں نا ایسی چیز لازمی رکھتے ہیں، چاہے آرٹیفیشیل لگتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب جو ریئل پلانٹ ہوتے ہیں وہ تو چلنا تھوڑا مشکل ہوتے ہیں، تو بڑی پازیٹیو وائبز آتی ہیں ایسی رکھنی سے. اور جب سے میں نے اپنے کچن میں یہ چیز رکھی ہے نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ چھوٹا سا ایک چیز ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے. اور یہ میرا مگ ہے، پیارا سا اسمائل. اور یہ یہاں پہ برتن رکھے ہوئے ہیں. خیر کچن کا ٹور آپ دیکھتے رہیں، ساتھ ساتھ کچن تو آپ سارے دیکھتے رہتے ہیں. چھوٹا سا میرا کچن ہے، میرا کون سا بہت بڑا کچن ہے. بس آپ لوگ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا بڑا کچن بھی انشاءاللہ بنا لے. تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں مجھے کل ایک کامنٹ آیا کہ آپ لوگوں کو تو کہتی ہیں خود تو سیپریٹ ہوتی نہیں، تو دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرا اتنا بڑا گھر ہے، میں نے کیوں سیپریٹ ہونا. اور پھر جب مجھے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، میرا پورشن الگ ہے، سارا کچھ میرا الگ ہے، تو مجھے علیحدہ میں کیوں اپنے بندے پہ بھائی بوجھ ڈالوں اور اپنے بندے کو بھی چل الگ ہو اور خرچہ کر. تو جب ہم یہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے، اور یہ مجھے سمجھتے ہیں میں انہیں سمجھتی ہوں، تو مجھے کیا پرابلم ہے. جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ تو اپنے ٹائم پہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی کام ہو جائے گا جب اپنا ٹائم آئے گا. لیکن یہ بھی ہمارا اپنا ہی گھر ہے، شکر الحمدللہ، تو ہمارا ایسا کوئی سین نہیں ہے علیحدگی والا. خیر یہاں پہ رکھا ہوا ہے جی میں نے یہ پیاز لہسن کی ٹوکری ہے، اور یہ کچھ پتیلیاں شتیلیاں ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جی یہاں پہ آٹے کی بالٹی رکھی ہوئی ہے، ساتھ ہی یہ جوسر بلینڈر رکھا ہوا ہے. آٹے کی بالٹی، یہ آٹا تھوڑا سا ہی ہے کیونکہ میں نے جب یوز کرنا ہوتا ہے تو میں ادھر سے جا کے کچن میں، کیونکہ ہمارا جو میرے سسر ہیں وہ ایک ہی جگہ آٹا پسواتے ہیں، تو وہ وہاں بڑے کچن میں رکھا ہوتا ہے. تو جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے تو میں لے آتی ہوں وہاں سے یہ بالٹی بھر کے، اور اس میں کچھ جو گندے برتن ہوتے ہیں وہ پھر میں یہ نیچے رکھ دیتی ہوں. یہ شاپر لٹکایا ہوا ہے. تو جی ہاں، بات کر رہے تھے ہم ڈپریشن کے بارے میں، انگزائٹی کے بارے میں. تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں میری بہنوں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنے کی. یا زندگی ہماری چھوٹی سی ہے، اس کو کیوں لوگوں کے سوچنے، ایک نیگیٹو چیز کو سوچنے کے بارے میں کر کے کر رہے ہیں. دیکھیں اور نماز آپ لوگ لازمی پڑھیں، میں یہی کہوں گی آپ لوگوں سے. اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا صرف یہی حل ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. جو لوگ جاتے ہیں نا ڈاکٹروں کے پاس، نفسیاتی اس کو چیک کروا رہے ہیں، یہ سارے فضول کام ہوتے ہیں، اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے. ڈاکٹر بھی اپنی فیس بڑھا رہے ہوتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تو جی انشاءاللہ سب جو ہے بہتر ہو جائے گا زندگی میں. ٹھیک ہے، نا امیدی نہیں ہونا، مایوس نہیں ہوتے. بس یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنے گھروں میں. اور وہ جن بہنیں جن کی شادی ہونے والی ہے اللہ ان کے نصیب بھی اچھے کرے. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی میری ویڈیو دیکھتے رہیں، پیار دیتے رہیں، اور جلدی سے 10K کروا دیں انشاءاللہ. باقی یہ کہ دیکھیں انسان جو ہے نا ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہم لوگ تو صرف جو ہے کوشش کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں خود سے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ جب آپ اب ہم بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو بیچاری ہم کیا کریں بھائی، ہمارا بندہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ساری زندگی اسی بھٹی میں جھکنا ہے، یہ وہ. لیکن عجیب عجیب باتیں کر لیتی ہیں. خود بھی تو کچھ کرو، کیا ہو گیا، خود کچھ کریں آپ لوگ. تو انسان ہے، انسان کو سدھارنا بھی انسان کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ باقی اپنی ہمت نہیں ہارنی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی ایک اچھے سے بلاگ کے لیے. نیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھا مجھے کامنٹ آیا تھا، میں آپ کو حجاب میں دیکھنا چاہتی ہوں. پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ حجاب پہن کے پورے گھر کی صفائی کرنا، کام کرنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا تھا
ایک تو میں رہتی ہوں فیملی میں، جوائنٹ فیملی میں، پر بڑا بندہ عجیب لگتا ہے کہ حجاب پہن کے صفائیاں کر رہا ہے، حجاب پہن کے کھانا، اور اوپر سے اتنی شدید گرمی ہے، سردی ہوتی ہے تو چلو بندہ کر لیتا ہے تو، لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یوٹیوب کی جرنی میں نے ضرور شیئر کرنی ہے. مجھے بڑی کامنٹس آتے ہیں یوٹیوب کی جرنی پہ، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ میں یہ شیئر کروں گی. تو وہ میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ جب باتیں کروں گی نا، تو وہ حجاب پہن کے پھر میں کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. اوکے جی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. لازمی کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، بتائیے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا. اور کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور انسٹاگرام پہ کو فالو کر لیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.